ایک طرف 5000 کا یزیدی لشکر اور دوسری طرف غازی عباس۔ کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک ملعون 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آیا، لیکن ان 5000 نے دیکھا کہ خیموں کے پاس صرف ایک ہی شخص تلوار نکالے کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر 5000 کا لشکر کپ کپانے لگا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ شخص جو تلوار نکالے خیموں کے باہر کھڑا تھا وہ کون تھا؟ اور جو 5000 کا لشکر لے کر خیموں کی طرف آ رہا تھا وہ کون تھا؟ یہ پورا واقعہ تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 6 محرم کی رات کو فورات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے لگے ہوئے اور ان کے بعد حضرت غازی عباس علیہ السلام پہرا دے رہے تھے اور سبھی خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ چہرہ پر نور، آنکھوں میں روب، ہاتھوں میں تلوار، ہاشمی نوجوان، شیر حیدر کرار۔ رات کا اندھیرا، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی۔ دیکھا کہ سامنے 5000 سوار کا لشکر کوئی لے کر آ رہا ہے جس کا سالار شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ شمر ابن ذوالجوشن اپنے لشکر سمیت خیموں کے قریب آیا اور دیکھا سارے خیمے فرات کے کنارے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ سوچ رہے ہم فرات پر قبضہ کر لیں گے اور جیت جائیں گے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ فرات کے کنارے آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے اور غازی عباس کا پہرا۔ غازی عباس خیموں کے ارد گرد پہرا دے رہے تھے۔ شمر ابن ذوالجوشن آیا اور آ کے حضرت عباس سے کہتا ہے، اے نوجوان، خبردار، خیمے اکھاڑ لو اور فرات کو چھوڑ دو۔ یہ کہنا تھا شمر کا۔ حضرت غازی عباس نے امام علی علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک دفعہ اس کی طرف دیکھا اور اپنی تلوار نیام سے نکالی۔ جب غازی عباس کی تلوار نیام سے باہر آئی تو پورا لشکر گھبرانے لگا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ علی کا بیٹا ہے۔ جنگ صفین میں مولا عباس کے جوہر یہ سب دیکھ چکے تھے اور حضرت عباس کی بہادری سے اچھی طرح واقف تھے، اور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ بہادری میں حضرت علی کا کوئی اس وقت ثانی نہیں تھا، تو آج عباس کا بھی کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ کھڑے رہے۔ جب حضرت عباس نے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور ایک حد قائم کر دی اور فرمایا، تم میں سے جو بھی کوئی اپنے باپ کا ہے وہ اس لکیر کو پار کر کے داخل ہو جائے۔ مولا عباس کی ایسی جرت، 5000 کا لشکر اور یہاں سے صرف غازی عباس اکیلے۔ غازی عباس نے لکیر کھینچی، شمر کو فرمایا، شمر، اگر تم میں سے جو بھی کوئی اپنے باپ کا ہے لکیر کو پار کر کے آئے، میں خیمے پیچھے کر لوں گا۔ ایک لمحے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر حضرت عباس پر پڑی۔ جب غازی عباس کی تلوار نیام سے باہر دیکھی، امام حسین نے امامت کی نظر سے حضرت عباس کو دیکھا۔ امام حسین کو اس وقت حضرت عباس کی نہیں بلکہ امام علی علیہ السلام نظر آ گئے۔ کربلا میں امام حسین کو عباس میں علی نظر آئے۔ حضرت امام حسین بغیر حضرت عباس کو آواز دینے کے خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں چلے گئے۔ حضرت امام حسین خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا میں آئے اور آ کے فرمانے لگے، بہن زینب، غازی عباس کو بلائیں اور انہیں حکم دیجئے کہ خیمے اکھاڑ لیں اور پیچھے لے جائیں۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت فضہ کو بلایا۔ حضرت اماں فضہ حاضر ہوئی اور فرمایا، اے بی بی، حکم فرمائیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حکم فرمایا، اے اماں فضہ، عباس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ بہن زینب کہہ رہی ہے کہ خیمے میں آ جاؤ۔ حضرت فضہ حضرت عباس کی خدمت میں آئی اور آ کے آواز دی، اے علی کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کو خیمے میں بلا رہی ہے۔ حضرت عباس نے عرض کی، اے فضہ، میری مالکن سے عرض کیجئے صرف چند لمحے صبر کیجئے، میں خوشخبری لے کر آتا ہوں۔ حضرت فضہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میری شہزادی حضرت عباس کہتے ہیں میری مالکن کو جا کے فرما دیجئے کہ آپ کچھ لمحے انتظار کیجئے، میں خوشخبری لے کے آتا ہوں۔ زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت فضہ کو دوسرا حکم دیا اور فرمایا کہ اے اماں فضہ، ایک مرتبہ عباس سے کہہ دیجئے خیمے میں آپ آتے ہیں یا آپ کی جگہ میں آ جاؤں۔ حضرت فضہ حضرت عباس کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی
اور کہا اے علی کے شیر بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے حکم دیا ہے کہ آپ آتے ہیں یا میں آ جاؤں؟ یہ الفاظ سننے تھے کہ حضرت غازی عباس نے تلوار نیام میں واپس ڈالی، بجلی کی رفتار سے خیمہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا حاضر ہوئے اور ہاتھ باندھ کر عرض کی اے میری مالکن حکم فرمائے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حکم فرمایا کہ اے میرے بھائی عباس، خیمے اخاڑ لو اور جہاں امام حسین فرمائے وہاں لگا دو۔ حضرت عباس نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حکم کی تعمیل کی اور خیمہ فورات کے کنارے سے ہٹا دی۔